فائنلی بدر زمان اور اس کے بیٹوں فہد اور احد کی اصلیت نعیمہ خاتون کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہے۔ وہ جو اپنے مرحوم شوہر رئیس شاہ زمان کے خلاف جا کے بدر زمان کا ساتھ دیتی آئی تھی اور شیر زمان کو تو ویسے ہی اپنا دشمن سمجھتی تھی، اب جا کے نعیمہ خاتون بلکہ اس کی بیٹیوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ رئیس شاہ زمان اور شیر زمان تو ان کے سر پہ ایک چھت کی طرح تھے، جبکہ بدر زمان تو آستین کا سانپ نکلا۔ ادھر شیر زمان 1 سال سے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے، جبکہ فجر بھی اپنی ہیلتھ کیئر پروگرام کی 1 سال کی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کر کے واپس آ چکی ہے۔ لیکن ابھی فجر اور شیر کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ فجر اپنے گھر پہنچتی ہے اور اپنے باپ کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، جبکہ اس کا باپ آج بھی اس کے ساتھ ناراض ہے، تو فجر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اس کا باپ اس کی غلطی کو معاف نہیں کر پایا۔ فجر تو بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اس 1 سال میں اپنے گھر والوں کو، خاص طور پہ اپنے ماں باپ اور بہن کو بہت مس کر رہی تھی۔ بہرحال اپنے باپ سے شکایت کرتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو بابا آپ کی نفرت میرے لیے مزید بڑھتی جا رہی ہے، کیا آپ پرانی تمام غلطیاں معاف کر کے اپنی بیٹی کو ایک اور موقع نہیں دے سکتے؟ ادھر شیر ہے جسے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کے رکھا گیا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کی زنجیریں کھلتی ہیں تو وہ کسی نہ کسی پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ غصے میں اس نے اگلے بندے کا کیا حال کیا ہے۔ البتہ بیک آف دا مائنڈ اس کے دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ میرے والد کا کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال نہیں ہوا، بلکہ ان کا سوچا سمجھا پلان کر کے قتل کیا گیا ہے، اور یہ قتل کس نے کیا ہے شیر اس کا پتہ لگا کے دشمن کو انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن جس طرح اسے مینٹل ہاسپٹل میں جکڑ کے رکھا گیا ہے تو شیر زمان کے اندر کی بے چینی مزید بڑھتی ہے اور وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے کہ آخر یہ لوگ مجھے آزاد کیوں نہیں کرتے تاکہ میں اپنے باپ کے دشمن کو کھوج نکالوں اور اسے اس کے انجام تک پہنچا سکوں۔ اور شیر کو جب بھی مجبوری کے تحت کھانا کھانے کے لیے یا واش روم جانے کے لیے زنجیروں سے آزاد کیا جاتا ہے تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، ہر بار مینٹل ہاسپٹل سے فرار ہونے کے لیے باہر کی طرف بھاگتا ہے اور اس قدر طاقت میں آ جاتا ہے کہ تمام عملہ مل کے بھی شیر کو بمشکل روک پاتا ہے۔ اور شیر کو کنٹرول کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے مسلسل الیکٹرک شاک دیے جائیں اور ہیوی ڈوز میں بے ہوش رہنے کی دوائی دی جائے تاکہ نہ تو وہ ہوش میں آئے اور نہ ہی شیر کی طرح غرائے۔ اب فجر چونکہ 1 سال کے بعد ہاسپٹل جاتی ہے، اسے تو وہاں کے حالات کا پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر شیر کو اس حالت میں رکھا گیا ہے۔ تبھی مریضوں کے معائنے کے دوران جب اس کا شیر سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ تو شیر کو دیکھ کر پہچان ہی نہیں پاتی، کہاں تو یہ پاگلوں کی طرح دھاڑتا ہوا لڑکا اور کہاں وہ سلجھا ہوا انسان شیر زمان۔ تو اسے جھٹکے سے وہ بات یاد آتی ہے کہ کس طرح اس انسان نے میری عزت بچا کے میرے اوپر احسان کیا تھا، اور میں نے تب خود سے اور بلکہ شیر زمان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو آپ کے اس احسان کا بدلہ ضرور اتاروں گی۔ اور ادھر شیر جسے غصے میں کسی کی پہچان نہیں رہتی سوائے اپنی ماں اور بہن کے، جب فجر کو دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے یوں لگتا ہے جیسے اس لڑکی کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، لیکن پھر اچانک غصے سے بے قابو ہو کے فجر کے گلے کو ہی دبوچ لیتا ہے۔ فجر تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور تمام عملہ آگے بڑھ کے فجر کو شیر کے شکنجے سے آزاد کرواتا ہے، لیکن فجر چونکہ ایک سائیکائٹرسٹ ہے تو وہ اپنی گھبراہٹ پر بھی فوراً ہی قابو پا لیتی ہے، جبکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ ایگریسو پیشنٹس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ فجر اپنے اوپر کیے گئے شیر زمان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے شیر زمان کے کیس کو خود ڈیل کرے گی اور اسے اس قدر توجہ دے گی کہ شیر آہستہ آہستہ اپنی نارمل لائف میں واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر شیر کی کیس ہسٹری سنتے سنتے فجر کو اندازہ ہوگا کہ شیر اور اس کے باپ پہ جان لیوا حملہ کیا گیا تھا، اور جب شیر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی دماغی حالت اس قدر خراب نہیں تھی، بلکہ اس کی دماغی حالت کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بھی کسی نے جان بوجھ کے کوشش کی ہے۔ اور شیر زمان جو
دیوار پہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے اور اسے کچھ یاد آتا ہے تو وہ اپنے ہی ریمائنڈر کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ہنٹ لکھ لیتا ہے۔ اور چونکہ شیر زمان کو اس ٹرک کا نمبر بھی یاد ہے جس کے ہٹ کرنے سے ان کی گاڑی کھائی میں جا گری تھی، تو وہ نمبر بھی دیوار پہ لکھ دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نمبر کے تھرو ٹرک کے مالک کو ٹریس کیا جا سکتا ہے، اور مزید انویسٹیگیشنز کے بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس ایکسیڈنٹ کے پیچھے ساری پلاننگ دراصل بدر زمان کی تھی۔ اب شیر زمان ایک ہی سینٹینس بار بار بولتا ہے کہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، تو فجر کو پریشانی ہوتی ہے اور پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، کون مر گئے؟ تو شیر ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہ یہ جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کی مائیں زندہ ہوتی ہیں؟ تو فجر شیر زمان سے اس کی ماں کے بارے میں بات کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو شیر کو اپنا نام بھی بالکل ٹھیک طرح سے یاد ہے، بلکہ صرف اپنا ہی نہیں، شیر تو سب کے نام فجر کے سامنے گنوانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا نام رئیس شیر زمان، والد کا نام رئیس شاہ زمان، بڑی امی کا نام نعیمہ خاتون، چھوٹی امی کا نام تہمینہ بیگم۔ اور پھر فجر سے کہتا ہے کہ تمہارا نام بتاؤں؟ تمہارا نام فجر شجاعت ولد ملک شجاعت۔ فجر تو یہ سب سن کے کافی حیران پریشان رہ جاتی ہے، اور اسے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ جب شیر زمان کا دماغ مکمل طور پہ کام کر رہا ہے تو پھر آخر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کیا گیا اور ابھی تک اسے پاگل خانے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اب فجر شیر زمان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو تمہیں یکدم پاگل پن کے دورے چڑھتے ہیں نا، اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، اپنے غصے کو کنٹرول کر لو، تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں ہاسپٹل سے جلدی ڈسچارج کر دیا جائے گا، کیونکہ فجر کو اتنا تو پتہ چل چکا ہے کہ شیر زمان پر پاگل پن کا دورہ تبھی چڑھتا ہے جب اس کی زنجیریں کھولی جاتی ہیں اور وہ باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ یقیناً شیر زمان اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بہرحال شیر زمان فجر سے کہتا ہے کہ میرے غصے سے سارا سٹاف ڈر جاتا ہے، لیکن تم نہیں ڈرتی بلکہ میرے ساتھ کھڑی رہتی ہو۔ تو فجر ہنستے ہوئے شیر زمان سے کہتی ہے کہ مجھے کسی کے غصے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اسی دوران میں ایک کاکروچ زمین پہ رینگتا ہے اور فجر چیختے ہوئے شیر زمان کے بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو شیر زمان کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے اور فجر سے کہتا ہے کہ آج پتہ چلا کہ کاکروچ تو شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب فجر کے باپ کو جب پتہ چلے گا کہ شیر زمان اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے اور فجر کے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے، تو خود فجر سے بات کرے گا اور اسے کہے گا کہ تم ایک موقع چاہتی تھی نا، اور چاہتی تھی کہ میں تمہاری پرانی تمام غلطیاں بھول جاؤں۔ تو فجر کے دل میں امید کی کرن جاگے گی اور ہنستے ہوئے اپنے باپ کا ہاتھ تھام کے کہے گی کہ جی بابا، میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ بس مجھے ایک موقع دے دیں، میں آپ کی تمام امیدوں پہ پوری اتروں گی۔ تو یہاں پر شجاعت فجر کے سامنے شرط رکھے گا کہ دیا تمہیں ایک موقع، بس تم نے رئیس شاہ زمان کی نسل کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے تمہیں شیر زمان کو ہسپتال میں ہی مارنا پڑے گا۔ ہسپتال سے شیر زمان زندہ سلامت واپس نہ جائے، اگر جائے بھی تو اس کی لاش جائے۔ اپنے باپ کی شرط سن کے فجر تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ اپنے ہی محسن کو جان سے مارنا پڑے گا، لیکن دوسری طرف اس کا باپ ہے جس کی ناراضگی وہ کسی بھی قیمت پر ختم کرنا چاہتی ہے اور اپنے باپ کی نظروں میں پھر سے سرخرو ہونا چاہتی ہے۔ تو یہاں پر فجر کے دل اور دماغ میں ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور فائنلی فجر یہی فیصلہ کرے گی کہ میرے لیے اپنے باپ کی ناراضگی کو ختم کرنا زیادہ اہم ہے، جس کے لیے فجر اپنے باپ سے کمٹمنٹ کر لے گی کہ ٹھیک ہے، میں اب آپ کو جلد یہ خوشخبری سناؤں گی کہ میں نے رئیس شاہ زمان کی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن وہی بات ہے کہ شیر زمان کی کیس ہسٹری لیتے لیتے جب فجر کو پتا چلے گا کہ شیر کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے اور ناانصافی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ شیر زمان کا چچا بدر زمان ہے، اور ساتھ اس کا وہ بیٹا جس نے فجر کو محبت میں دھوکہ دے کے اس کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کی تھی، تو فجر فیصلہ کر لے گی کہ وہ صرف شیر زمان کے دشمن نہیں بلکہ میرے بھی دشمن ہیں، اور میں شیر زمان کو مار کے دشمنوں کو جیتنے نہیں دے سکتی۔ یہاں پر فجر اپنے باپ کے خلاف جا کے شیر زمان کی زندگی بچائے گی، اور یوں شیر زمان جو ردا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا فجر شجاعت سے محبت کرنے لگے گا۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے شیر زمان کے ہاسپٹل سے واپس آنے کا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔